السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ رسول الکریم. سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 14واں مرکزی موضوع ازدواجی عائلی احکامات ہیں. اس کے 2 حصے اور 12 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 7واں ضمنی موضوع ہے تیسری طلاق. تیسری طلاق بڑی، اسے طلاق مغلظ بھی کہتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ ہے کہ اس آیت کو دیکھیں 230 میں اللہ نے فرمایا ہے پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار، تو اب یہ حلال نہیں اس کو عورت جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے کسی خاوند سے، اور اس کے سوا پھر اگر طلاق دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں، پھر دونوں آپس میں مل جائے. اب یہ کیا سلسلہ ہے؟ خاوند کے تیسری بار طلاق دینے سے عورت اس پر حرام ہو جائے گی جب تک وہ کسی دوسری شخص سے نکاح کرے اور وہ بھی اسے طلاق دے رہی یا فوت ہو جائے. اور یہ نارمل حالات میں پلان کر کے نہیں رہی حلال ہے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے اس چیز پہ. یہ دیکھیں کیوں حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سان کہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے کرانے والوں کو رجب کی صدا کا حکم دیا. ایسا سادین کا نکاح نہیں بلکہ بدکاری ہے کہ پہلی پروگرام بنا لے جی ایک رات کے لیے، ایک دن کے لیے، پھر آپ نے طلاق دے دینی ہے. اور یہ اس کے لیے یہ بالکل حلالہ جو ہے نا، یہ حرامہ ہے، یہ حلالہ نہیں ہے. وہ اللہ نے کیا اجازت دی ہے کہ اس نے روٹین میں نارمل لائف میں ایک دوسری جگہ شادی، تیسری کی طلاق کے بعد شادی نہیں، نکاح نہیں ہو سکتا پہلے خاوند سے. اب اگر اس نے کسی دوسری جگہ نکاح ہو گیا، پتہ وہ فوت ہو گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی اور روٹین میں اپنی آزاد مرضی سے طلاق دے دی، تو پھر عورت پہلے خاوند سے نکاح ممکن ہے. اور پھر اللہ نے کہ کسی پر زیادتی اپنی جات پر ظلم ہے. اچھا جی، یہ ایک بڑا عام چلتا ہے کہ جی عورت پر ظلم ہے کہ عورت کسی اور مرد کے پاس جائے اور پھر وہ اس پر بوا سکتی. یہ عورت پر ظلم نہیں ہے، یہ مرد پر ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے. اب اس کی عورت کسی اور کے پاس جائے، اس کے پاس بیوی بن کے رہے اور پھر روٹین میں کبھی ہو تو واپس، تو یہ سوچ لے کہ یہ کیا کر رہا ہے، خود کش حملہ کر رہا ہے. یہ تیسری طلاق دے رہا ہے، یہ خود کش حملہ ہے، واپسی نہیں آنا. اچھا اس نے دوسری طلاق دے دی ہے، طلاق ہوگی، یہ واپسی ہو، ختم ہوگی بات. مطلب پہلی طلاق دی ہے، آپ نے ریویو نہیں کیا، طلاق ہوگی، ٹھیک، ختم ہوگی بات، کام ہونا ہے اتنا. دوسری دے دی ہے، طلاق نہیں رجوع کیا ہوگی اور بات ختم کرو اس کو. اچھا اس سے کیا ہے، اس سے دوبارہ نکاح کا راستہ رہتا ہے. تبھی اگر رجوع نہیں کیا دوسری، اگر دوران دیٹ تو آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں، عدت کے دوران نہیں کیا تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. خود ہی اس کو خود کا شملہ کرتے ہیں کہ جی 100 طلاق ہے، 3 طلاق ہے، لگے ہوتے ہیں اس وقت. اچھا پھر وہ پھنسے ہوتے ہیں. تو کیوں کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کسی اور کے پاس رات گزارے، اس کے پاس رہے، اس کے پاس جائے. چونکہ آپ اس نے کیا تو آپ بھگتے اس کو. یہ اس کے اوپر ایک پورا ہے کہ سارے اس نے ایک حرکت کی جس کی وجہ سے اللہ نے یہاں پہ یہ کیا ہے. پھر 8واں نقطہ ہے جی دوبارہ نکاح. ہمارا جی اس میں 8واں موضوع ضمنی موضوع ہے دوبارہ نکاح. دوبارہ نکاح کا سلسلہ یہ جی آیت نمبر 232 میں سے 232 آیت میں سے کہ دوران عدت اگر رجوع نہیں کیا تو بعض تکمیل عدت دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. دوبارہ نکاح میں رکاوٹ نہ بننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور دوبارہ نکاح عورت کی رضامندی سے ہوگا. یہ 3 نکات ہیں جس میں 232 میں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طلاق دے دی، جی آپ اس میں رجوع کرے نہیں کرتے، طلاق واقع ہو جائے گی عدت گزرنے کے بعد، لیکن کبھی دوبارہ بنے صاحب تو نکاح کر سکتے ہیں دوبارہ. اچھا 2 دفعہ دے دی ہے، اس میں رجوع کر سکتے ہیں، نہیں رجوع کیا تو پھر کیا ہوگا، عدت گزر گئی آپ پھر دوبارہ نکاح کر سکتے. لیکن تیسری یہ 2 شارٹ سی ہمیں کھیل نہیں ہے. تیسری طرح کریں گے اب یہ آپ نے ہاتھ کاٹ دیں گے، ٹھیک. تو یہ جب ہاتھ کاٹ دیں گے اپنے آپ نے تو پھر کیا ہے، دوبارہ نکاح نہیں. اس کے بعد ہوتا ہے پیچھے اس میں تیسری طلاق میں پڑے. اب یہاں دوبارہ نکاح جب بات آتی ہے تو پھر فیملیز میں آڑی آتی ہے، کہتے ہیں جی ہمارے طلاق دے دی ہے، فیملیوں میں لڑائیاں، باقی سارا کچھ. تو دوبارہ نکاح میں رکاوٹ نہ بننے کا حکم دیا ہے اللہ نے 232 آیت میں، اور بڑا صاف حکم دیا ہے. اپنے انہی کام سے جب کہ راضی ہو جائے آپس میں موافق دستور کے، اس میں رکاوٹ مان بناؤ، اس کو روکو مت. حضرت محکم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے خاوند آسم بن عدی نے طلاق رجی دی، مگر رجوع نہ کیا یہاں تک کہ عدت گزر گئی. عدت میں رجوع کا کرتے بات ختم ہو جاتی. پھر عدت گزر جانے کے بعد دوبارہ مجھے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں نکاح کر رہا ہوں، جبکہ مجھے اور بھی پیغام آ چکے تھے. میں نے غیرت اور غصہ کی وجہ سے اسے برا بلا کہا اور انکار کر دیا، اور قسم کھا لی کہ اب اس سے نکاح نہ ہونے دوں گا. یہ ادھر میں نہیں ہوں دینا. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور میں نے اس حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کیا. تو یہ ہے اگر وہ ملنا چاہتے ہیں، دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، عورت کو بھی احساس ہو گیا کہ نہیں، مرد کو بھی احساس ہو گیا، بچوں کا مسئلہ اور جو مسئلے بھی ہیں، تو سیدھا سا راستہ ہے. 2 دفعہ آدمی کو اجازت ہے، اس نے طلاق دی جی، رجوع کر لیا، نہیں کیا تو پھر دوبارہ نکاح ہو گیا. طلاق دوسری دفعہ بھی ہے
اب 30 دفعہ کرتے ہیں تو عادت ہی بنا لی ہے، عادت ہی بنا لی ہے تم نے، تو یہ عادت ہی بنا لی، پھر اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر یہ ہے کہ پھر وہ اس کے اوپر وہ نہیں ہے جب تک کہ روٹین میں نہ ہو، وہ کسی اور سے شادی نہ ہو. تو یہ اس میں توجہ کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.